انسان کی زندگی میں نیند تب مشکل ہو جاتی ہے جب ذہن فکروں سے بھرا ہوا ہو۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں تو اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ عورت مرد کے لیے کیا ہے؟ سقراط بولے، مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو۔ خبردار، اس عورت پر بھروسہ مت کرو جو کند ذہن اور بے شعور ہو۔ 3 چیزیں محبت بڑھاتی ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ اداسی گہری ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے پہلے دل اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اتنی کرو کہ دل پہ سوار ہو جائے۔ میں کہتی ہوں، محبت اتنی کرو کہ بے وفا سے بھی آپ کو پیار ہو جائے۔ کبھی کبھار ادھوری محبتیں مکمل سکون ہوتی ہیں، جبکہ بعض اوقات مکمل مل جانے والی محبت عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی ضد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، مگر مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی، مگر بہت مشکل سے ہزاروں میں سے کسی ایک مرد کو عشق ہوتا ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ ہم سچ بولتے کہاں ہیں، اس لیے ہمیں سچ بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ ہم سچ کو اگلتے ہیں، تھوکتے ہیں، دوسروں کے چہروں پر کیچڑ کی طرح مل دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدیدار کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے، بے شک کامیاب ہو گئے جاننے والے۔ جس عورت کے دائیں گال پر تل ہو ایسی عورت چالاک ہوتی ہے۔ جس عورت کے اوپر والے ہونٹ پر تل ہو ایسی عورت خوبصورت اور دلکش ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ پر تل ہو وہ نیک ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں پر تل ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ اچھائی برائی، نیکی بدی، گناہ ثواب، کالے چٹے کا ایک دوسرے سے جڑے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب ایک ہی تنے جڑوں سے پیوست ہوتے ہیں۔ ایک کو چھپاؤ گے تو دوسرا نکل آئے گا۔